لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات میں سے اور اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ رب کریم کی جانب سے عطا کردہ ہدایت ہے. اس ہدایت کو دینے کے لیے اور انسانوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا. وہ رسول معصوم عن الخطا تھے، ان سے گناہ یا غلطی کا صدور نہیں ہوتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے کتابیں عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو مخاطب بنایا گیا کہ اس کتاب میں دی گئی باتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہادی اور ہدایت کے تعلق سے جو انتظام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ہر زمانے میں اللہ کی جانب سے فراہم کردہ ہدایت کا احترام کیا اور اس پر عمل کرتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انعامات سے اور اپنی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سے ان کو نوازتا رہا. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی جانب سے فراہم کردہ ہدایت سے انحراف کیا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اور خدا نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا اس سے انہوں نے انکار کر دیا، جن باتوں سے رکنے کے لیے کہا گیا اس سے وہ رکے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے ذریعے سے ان قوموں، ان ملتوں اور ان انسانوں کی عبرتناک زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ تذکرہ قرآن کے اندر قیامت تک موجود رہے گا، اور جو شخص بھی قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اسے اس بات کی اطلاع ہوگی اور اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا انجام اس دنیا میں اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسولوں کی جانب سے جو خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے، آخرت میں کن کن شکلوں میں انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت کیوں آئی کہ جس کے نتیجے میں ہر زمانے میں انسانوں کو یہ بات بتائی جاتی رہی. انسانوں کی سوچ میں ایک نقص اور ایک خرابی ماضی میں بھی رہی ہے
اور آج بھی وہ نقص پائی جاتی ہے، آئندہ بھی اس کا وجود رہے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اسلامی زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کریں گے، تو ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری خوشحالی اور ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے جو دوسرے لوگ اختیار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انہی راہوں پر چلنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کہ جو دوسرے لوگ اختیار کیا کرتے ہیں۔ اس کا تعلق چاہے عقیدہ اور عمل سے ہو، اس کا تعلق چاہے معیشت اور معاشرت سے ہو، اور اس کا تعلق چاہے سیاست سے ہو۔ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کے نتیجے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کی بندگی کے لیے مثال کے طور سے وقت نکالا اور مؤذن نے آواز دی تھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، خدا کی رضا اور اس کے رضوان کے حصول کے لیے آؤ۔ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو اتنی دیر تک دکان پر کوئی رہے گا نہیں، دفتر میں کوئی رہے گا نہیں، اپنے کام میں جو ہم مصروف ہیں اتنا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ آدمی اگر تجارت پیشہ ہے تو اس تجارت پیشہ آدمی کی سوچ یہ بنتی ہے کہ اگر حق و صداقت کی بنیاد پر ہم نے تجارت کی تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ جتنا نفع ہم کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نفع حاصل نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں جو طریقہ مروج ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو بھی طریقہ اختیار کر رکھا ہے دوسرے لوگوں نے اسے ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی خوشحال ہو جائیں، ہم بھی مالا مال ہو جائیں۔ اپنی سماجی زندگی میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ہر چیز کو قرآن سے پوچھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کا احترام کرتے ہوئے اپنی معاشرتی زندگی چاہے وہ گھر کی ہو، خاندان کی ہو، یا اسی طریقے سے ماحول اور اپنے محلے کی زندگی ہو، اگر ہم نے یہ کیا لوگ کیا کہیں گے؟ کتنی پچھڑے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ترقی یافتہ زمانہ یہ ہے، آج کے زمانوں کے تقاضوں کے تعلق سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر تعلیم کی دنیا میں جاتے ہو تو اپنے بچوں کو، لڑکی اور لڑکیوں کو وہ تعلیم دلواؤ کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کی پہچان اور خدا شناسی کی نعمت ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ خدا کو پہچاننے لگے، خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں، خدا کے حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خدا فراموشی کی بیماری کے اندر وہ مبتلا نہ ہو، خدا کی بغاوت کی طرف ان کے قدم نہ اٹھیں، ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ وہ خود شناس ہو جائیں، خودی کی معرفت ان کو حاصل ہو جائے۔ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، کس کام کے لیے ہم آئے ہیں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو نہ پہچانے تو اللہ جانے کیا کیا وہ حرکتیں کرے گا، جیسا کہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور سے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو ہم نے تعلیم کی دنیا میں اس انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا ہے تو وہ ترقی کے اور ان کے کیریئر کے سلسلے میں بہت پیچھے چلے جائیں گے۔
نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کو نہیں معلوم کہ نعمتیں جو انگنت نعمتیں کس نے دی ہیں. وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن غیر اسلام کے بارے میں ان کو واقفیت ہے. خدا کی معرفت نہیں ہے، خودی کی معرفت نہیں ہے ان کو، لیکن دنیا جہان کے بارے میں ان کو واقفیت ہے. ڈگریاں ان کے پاس ہیں، سندیں ان کے پاس ہیں، لیکن خدا کی معرفت کے لیے وہ سندیں اور وہ ڈگریاں ان کی معاونت نہیں کر رہی ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہی ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اس انداز کے علم کے مراکز اور اس انداز کے جو مراکز ہیں اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اقدام کرنا چاہیے، اگر وہ کام کیا، زمانہ چھوڑ کے بہت آگے نکل جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے. سیاسی دنیا میں آدمی جب پہنچتا ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے، اور ان خواہشات کے تکمیل کے لیے وہ سیاسی دنیا میں جو کچھ دوسرے لوگ کرتے نظر آتے ہیں وہ بھی کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بھی سیکولرزم پر ایمان لاتا ہے، وہ بھی سوشلزم کا دائی بن جاتا ہے، کمیونزم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس انداز کی سیاسی زندگی میں اپنی عافیت سمجھتا ہے. مسلمان ڈکٹیٹر بنے، مسلمان آمر بنے، مسلمان اپنے ملک کا خود ہی قانون بنانے والا اور خود ہی قانون پر چلنے والا بن جائے، اور رب الہ کی ارشاد اور اس کے حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے خدا نے قانون بنایا ہے، اس قانون پر ہمیں چلنا ہے. ہم اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر اس کے پیچھے آپ جھانکیں تو یقینی طور پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس کی سوچ یہ ہے، اس کے تحت شعور میں یہ بات رچی اور بسی ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ لیا، ہماری ترقی رک جائے گی. وہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ کی کتابیں پڑھتا ہے، سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے زندگی کے انقلاب کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف مطالعہ برائے مطالعہ ہوتا ہے. اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا ہے. وہ اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہے، اس کا قلب، اس کا ذہن، اس کا ضمیر اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. حضرات، وہ بس کی گانٹھ وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہماری ترقی رک جائے گی. ٹھہر کر کے سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے، کتنی بڑی دولت دی ہے. وہ دولت کیا ہے؟ وہ قرآن کی شکل میں ہے. وہ قرآن کی شکل میں آپ کے پاس وہ دولت موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں قرآن کا تعارف کراتے ہوئے متعدد جگہ پر اس کی حیثیت، مختلف حیثیتوں سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت اتنی عظیم ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو پہاڑ بھی کانپ اٹھتا، لرزہ برندام ہو جاتا. لیکن انسان قرآن پا کر کے اس کے پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، اس کے پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے، وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے. صحابہ نے بتایا، حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے
کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اتنا عظیم اور اتنا بھاری بھرکم چیز ہے کہ وحی کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اونٹنی پر، اور اونٹنی کا پیٹ زمین سے لگنے کے قریب ہو جاتا تھا، لیکن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سے ہم اور آپ بے خبر ہیں۔ اگر ہوتے تو کیفیت کچھ اور ہی ہوتی۔ اس کا تجزیہ اگر کریں گے آپ تو ایک بات تو آپ کے سامنے یہ آئے گی کہ قرآن کی عظمت اور اس کی حیثیت ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے۔ حضرات، کسی کے ہاں گرو گرنتھ ہے، کسی کے ہاں رامائن ہے، کسی کے ہاں گیتا ہے، کسی کے ہاں انجیل ہے، کوئی توریت پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو بھی ان کا عقیدہ ہو، ان کتابوں کے پڑھنے کے نتیجے میں ان کے اندر حق و صداقت جو کچھ بھی اس میں درج ہے، چاہے وہ انسانیت سے محبت کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کیفیت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ انجیل پڑھنے والے لوگ جب پڑھتے ہیں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم کو ایک تماشا مار دے تو اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ اور یہاں معلوم یہ ہوا کہ انجیل کے لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں، سر دھنتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیتے ہیں اور دوسرا گال پیش کرنے کے بجائے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ رامائن، گیتا کے پڑھنے والے، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اہنسا پرمو دھرما، رحم و کرم کرنا انسانیت کے ساتھ یہ ہمارا دھرم ہے، ہمارے لیے ہمارا یہ مذہب ہے، لیکن اہنسا پرمو دھرما کہنے والے لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ انسانوں کو قتل کرنے میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ زبان کے نوٹ سے تو پڑھتے ہیں، نہ دل متاثر ہوتا ہے نہ دماغ ان کا متاثر ہوتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا تلاوت کرنے والا، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے شب روز کیسے ہیں؟ وہ کیا اسی سب پہ کھڑا ہو گیا ہے؟ خدا نخواستہ سوچنے کے بعد آپ کو یہ بات دکھے گی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ڈکٹیٹر سے، فوجی عامر سے یہ کہے یہ کائنات خدا نے بنایا ہے، اسی کا حکم اس میں چلنا چاہیے، یہ کہہ دینے کے نتیجے میں تختہ دار پر اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ جرم ہے۔ ایک مسلمان جو اپنا نام مسلمان رکھے ہوئے ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن خدا کے قانون کے نافذ کرنے کے مطالبے پر وہ یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ کیسا اسلام ہے یہ؟ کون سی مسلمانیت ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اس نے پڑھا یا قرآن سے اپنا تعلق قائم کیا، وہ رب کی بندگی کے لیے نہیں، کسی اور مقصد سے اس نے کیا، کسی اور ارادے سے اس نے اس کام کو کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں یہ آیت کریمہ جو المائدہ کی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم اسلامی زندگی گزارو گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، تمہاری سیادت اور قیادت سے تم محروم کر دیے جاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ اگر تم سیادت اور قیادت کے سلسلے میں متمنی ہو تو قرآن کی اس آیت کریمہ کے تحت جو ابھی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھو اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو۔ کیا حیثیت تھی ان کی، کون مقام تھا ان کا، لیکن جب انہوں نے اسلامی زندگی
اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط قائم کر لیا تو زمانے کے امام بن گئے، زمانے کے امام بن گئے، ہزاروں کلومیٹر پر ان کی حکمرانی چلنے لگی۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر اسلامی زندگی کے تعلق سے تمہاری یہ سوچ ہے کہ اقتصادی دنیا میں تم بدحال ہو جاؤ گے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو تقریر کے ذریعے سے بتایا تھا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے نیچے سے رزق ابلے گی اور آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ اور یہ دیکھا دنیا نے، قرآن سے پوچھے، قرآن بتاتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جب بندگی رب کا انہوں نے راستہ اختیار کیا تو ان کو کھیتی باڑی، نوکری، ملازمت یا کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ نہیں، من اور سلوا اتارا، پیٹ بھر کے کھاؤ، جتنا چاہو اتنا کھاؤ۔ اس سے زیادہ اور کیا رعایت مل سکتی تھی؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بدلی کو حکم دیا، بادل کو حکم دیا، یہ میرے بندے ہیں، جدھر جائیں ادھر تم ان پر سایہ کرو، اس لیے کہ کوئی درخت نہیں ہے اس میدان میں، کوئی مکان نہیں ہے دھوپ سے بچ سکے، گرمی سے ان کو نجات مل سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، یہ میرے بندے ہیں، ان کے پاس کشتی نہیں ہے، پانی کا جہاز نہیں ہے، دریا کے اس پار ان کو جانا ہے، لہذا دریا کو حکم دیا گیا، دریا کے پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، آرام سے دوسری طرف چلے گئے۔ کیا یہ رب کی رحمت نہیں ہے؟ فرعون باغی تھا، ڈوب گیا، موسیٰ اور بنی اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کشتی اور بغیر کسی وسیلے کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سوچو، اس نقطے پہ بھی سوچو، اس نقطے پر سوچو کہ رب کریم نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت دی ہے، تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست یہ ان لوگوں سے مختلف ہونی چاہیے کہ جو اس نعمت عظیم سے محروم ہیں۔ غور فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کی تجارت کیا ٹھیک ویسے نہیں ہے جیسے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں؟ فائدہ کیا ہوا صاحب قرآن بننے سے؟ صاحب قرآن بننے سے فائدہ کیا ہوا اگر ایک ہی انداز کی سیاست سب کی ہے؟ سب کی سیاست ایک ہی ہے۔ آپ اس کے گواہ ہیں کہ سیاسی رہنما چاہے عالم ہو یا فاضل ہو یا جو بھی ہو، جب عوام میں پہنچتا ہے تو جس طریقے سے شرما جی ہاتھ جوڑ کر کے لوگوں کا ابھینندن کرتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہاتھ ہی جوڑ کر کے لوگوں کو سلام کرتا ہے، لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ صاحب اسلام انہی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ صاحب ایمان جو قرآن پر یقین کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسی انداز سے سوچنے لگا ہے، اسی انداز سے کام کرنے لگا ہے۔ اگر اسی انداز سے کام کرنے لگا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یا تو دونوں کو بھیجیں گے جنت میں، اور یہ ایک عجیب قسم کا تماشا ہوگا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مجرم بھی جنت میں جا رہا اور مسلم بھی جنت میں جا رہا، یہ اندھیر نگری کیسی ہے گی؟ اور اگر انہی جیسا کام کرنے کے نتیجے میں دونوں کو بھیج دیا گیا دوسری جگہ جس کا نام دوزخ ہے، کیا انجام ہوگا؟ کیا انداز ہوگا اس کا؟ اس لیے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ رب کریم نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہدایت کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے کچھ ضروری احکامات اور ہدایات ہیں۔ ہماری زندگی دوسرے لوگوں کی زندگی سے الگ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں قیامت کے میدان میں چھانٹ دیا جائے گا، یہ مجرم ہیں، ان کو الگ کرو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چھٹ جاؤ تم، اور جنت میں جانے والے لوگوں کا معاملہ الگ ہو جائے گا۔
اگر وہاں الگ الگ کر دیا جائے گا تو یہاں ہماری زندگی الگ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے سلسلے میں یہ بات کیوں نہیں آنی چاہیے کہ ہم صاحب اسلام ہیں، صاحب قرآن ہیں، خدا کے بندے ہیں، رسول کے اطاعت کرنے والے ہیں؟ ہماری یہ شناخت کیوں نہیں بن پاتی ہے؟ مسلمان ایک قوم نہیں بلکہ ایک ملت ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ قوم نہیں کہا کہ تم بہترین قوم ہو، بہترین قوم کا لقب نہیں دیا گیا، بہترین امت کی بات کہی گئی۔ ہمیں اپنی حیثیت کا شعور ہونا چاہیے اور اس سے بالکل اپنے ذہن کو فارغ کرنا چاہیے کہ اسلامی زندگی گزارنے کے نتیجے میں آدمی ترقی کی راہوں سے رک جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی سرداری اور سربراہی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہوگا اور یہ قرآن کی آیت کے صریح خلاف بات ہوگی۔ یہ یہودیوں کو بھی کہا گیا، مان کے نہیں دیا، یہ عیسائیوں سے بھی کہا گیا، انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کو ذلیل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں 20 کروڑ مسلمان ہوتے ہوں، نہ ان کی عزت محفوظ، نہ ان کی جان محفوظ، مسجدیں محفوظ نہیں، مدرسے محفوظ نہیں، کیا ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظت کے لیے ان لوگوں سے کہ جو خدا کے قانون کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، خدا کے بندے اسے حفاظت کی بھیک مانگ رہے ہیں بجائے اس کی کہ خود لوگوں کی حفاظت کرتے، اپنی حفاظت کے لیے دوسروں سے بھیک مانگنے کے لیے انداز اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اور قرآنی آیات سورہ المائدہ اور سورہ الاعراف کے ان آیات، دونوں آیتوں کے سلسلے میں غور کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی نہیں فرما دیا ہے بلکہ اس کے پیچھے حقائق ہیں، اس کے پیچھے حقائق ہیں اور ان حقیقتوں کا سامنا ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سے تعلق قائم کرنے اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ دے اور ہم ان احکامات اور ہدایات کے پیچھے چلنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔